اسلامک ہسٹری کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ، ایک ایسا واقعہ ہے، کئی بار آپ نے بھی سنا ہوگا، اور جب اس واقعے کو سنتے ہیں نا تو ایمان یوں تازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک نے مسلمانوں کو کتنی بڑی فتح، کتنی بڑی اچیومنٹ عطا فرمائی. کیونکہ یہ وہ وقت تھا کہ جب مسلمان بہت دکھی بھی تھے. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ پاک سے جس انداز سے نکالا گیا تھا، صحابہ کرام علیہ رضوان کو جس طریقے سے نکالا گیا تھا، یہ بڑا پینفل تھا. کیونکہ مسلمان بڑی تکلیف میں تھے، ان کا اپنا گھر وہاں پر تھا، ان کا اپنا کاروبار وہاں پر تھا، مگر مسلمانوں کو اس تکلیف کے عالم میں نکالا گیا. تو آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں کہ جس میں مسلمان جو ہے اب واپس مکہ کانکر ہو گیا. یہ تھوڑی سی ہسٹری پتہ ہونی چاہیے، اور یہ اللہ کی شان بھی ہے. اسلام کی جو گروتھ ہے نا، اگر اس کا ایک چھوٹا سا میں آپ کو ایک خاکہ پیش کرتا ہوں، یہ ہم سب کو ویسے پتہ ہونا چاہیے. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، پیارے آقا کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 40 ایئرس. ٹھیک ہے، 40 ایئرس کی ایج میں پیارے آقا سارے خلاف ہو گئے. اللہ کا نام لیا تو اپنے خلاف ہو گئے، کیونکہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. اب مارنا شروع کیا، تکلیف دینا شروع کی. اٹس لانگ اسٹوری. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا کہ اب یہاں رہنا مشکل ہو گیا ہے، تو آفٹر 13 ایئرس، پہلے تو 13 سال میرے آقا مزید اسلام کی دعوت دیتے رہے. اب نبی پاک کی ایج مبارک کتنی ہو گئی؟ 53. ٹھیک ہے، یہ ذرا میں آپ میرے ساتھ رہیے گا، آپ کی کیلکولیشن بھی ذرا میں چیک کرتا رہوں گا، اور اگر آپ کو خاکہ پورا سمجھ آ گیا تو یو کین انڈرسٹینڈ کہ اسلام کی گروتھ اور اسلام کس طرح آگے بڑھا. 13 ایئرز میں بتایا جاتا ہے 70-80 لوگ، میکسیمم 100 لوگ مسلمان ہوئے. 13 سال کی اسٹرگل، اونلی 100 پیپل بیکم مسلم ان مکہ مکرمہ. اب اتنی تکلیف تھی کہ اینڈ آف دا ڈے ڈیسائیڈ کیا گیا کہ مکے سے مائگریٹ کرنا ہے. اب اپنا گھر چھوڑنا ہے، اپنی فیملی چھوڑنی ہے، اپنا بزنس چھوڑنا ہے، اپنی پراپرٹیز چھوڑنی ہے. صحابہ کرام کو پہلے نبی پاک نے حکم دے دیا کہ آپ ٹریول کر جائیں، پھر نبی پاک خود بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ٹریول کر کے. بہت لانگ اسٹوری اور بڑا عشق والا واقعہ ہے، غار ثور اور وہ ساری باتیں بڑی امیزنگ ہیں. بہرحال میرا ٹاپک نہیں ہے. اب تقریباً اپروکسیمیٹلی 100 لوگ مسلمان ہوئے ہیں. مدینہ پاک میں البتہ اسلام پہنچ چکا تھا، اور وہاں سے گڈ نیوز آ رہی تھی کہ آپ وہاں آ جائیں، وی کین ہینڈل ایزیلی اوور دیئر. تو سمجھ لیں کہ آلموسٹ 100 کے قریب لوگ وہاں مسلمان ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، نبی پاک مدینہ شریف پہنچ گئے. 13 ایئرس کی اسٹرگل ہے، آلموسٹ 200 لوگ مسلمان. 2 ہجری میں جنگ بدر ہوتی ہے، صرف 2 سال کے بعد. ٹھیک ہے، 2 سال کے بعد ان کو چین نہیں آتا مکے والوں کو، وہ پھر اٹیک کرتے ہیں. اب بدر کا جو مارکا ہوتا ہے، بدر میں کتنے مسلمان تھے؟ کتنے تھے ذرا زور سے بتائیں؟ 313. اور نبی پاک کے وہ جملے یاد ہونے چاہیے آپ کو، جو بدر کی رات میرے آقا نے دعا میں فرمائے تھے کہ یا اللہ اگر آج یہ مارے گئے تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. اٹ مینز کتنے مسلمان تھے؟ 313 یہاں تھے، کچھ خواتین اور کچھ ہو سکتا ہے بچے وغیرہ مدینہ شریف میں ہوں. ہم ایک موٹا حساب کر لیتے ہیں کہ 500-600 مسلمان پوری کائنات میں تھے. مگر سال کتنے ہو گئے تھے اسٹرگل کے؟ 13 + 2 15 سال کی اسٹرگل ہے، اینڈ اونلی 500-600 مسلمز آن دس یونیورس. اوکے، اب آگے چلتے ہیں. 3 ہجری میں ایک ہی سال بعد غزوہ احد ہوتا ہے. 700 مسلمان شرکت کرتے ہیں. 313 سے کتنے ہو گئے؟ 700. آپ یہ گروتھ دیکھیے گا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد 6 ہجری میں مسلمان احرام پہن کر، اب 6 سال ہو گئے کعبہ چھوڑے ہوئے، کعبہ دیکھا نہیں ہے. وہ لوگ جو مکے میں رہنے والے تھے ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ ہم نہیں جاتے، یہاں ترس رہے ہوتے ہیں. جن کی پیدائش مکے میں ہوئی، خود نبی پاک کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی، 6 سال تک مدینے میں رہے، مکے نہیں گئے تھے. اب پلان کیا کہ جا کے عمرہ کرنا ہے، احرام پہن لیا. اب کتنے لوگ تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر؟ 1400. کتنے تھے؟ 1400. تو احد میں کتنے تھے؟ 700. اگلے 3 سال بعد کتنے ہو گئے؟ 1400. ہم امیجن کر لیتے 1400 خواتین یا 1400 لوگ مزید مدینہ شریف میں ہوں گے، تو آل ٹوگیدر مسلمان کتنے تھے؟ تقریباً 3000. اوکے، 6 ہجری ہے یہ. اس کے بارے میں بڑی بات ہوتی ہے کہ جناب یہ تو پسپائی تھی، احرام اتارنا پڑا، مکے میں انٹری نہیں ملی، اور بڑے نارمل سے یونی ایسا لگ رہا تھا کہ غیر مسلموں کی باتیں مان لی گئیں، ایسے کلوز پر سلو کر لی گئی. مگر سبحان اللہ، میرے آقا نے فرمایا تھا یہ شکست نہیں، یہ فتح کا اشارہ ہے، یہ فتح مبین ہے. ود ان 2 ایئرز واپس جا رہے ہیں 1400. اور 8 سنہ ہجری میں جب مکہ فتح ہوتا ہے تو فتح مکہ کے دن نبی پاک 10,000 کا لشکر لے کر مدینے سے آ رہے ہیں.
یہاں 1400 تھے, اگلے 2 سالوں میں کتنے ہو گئے؟ 10,000. ٹھیک ہے, مگر اب مزے کی بات سنیے گا, 10,000 ہی مسلمان تھے نا, اور اتنے ہی چلو اور لوگ مدینے میں ہوں گے, 20,000 مسلمان ہو گئے. مگر سبحان اللہ, جب مکہ فتح ہوا اور وہ سارے دشمن, وہ سارے ظالم, وہ سارے تکلیف دینے والے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے موجود تھے, اس وقت تو کنٹرول تھا نا, سر اڑا دیے جاتے, سزائیں دی جاتی, ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے جاتے ہیں. ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ اوور دیئر. وہ سمجھ رہے تھے کہ آج ہم نہیں بچیں گے, کیونکہ ہم نے اتنا ستایا ان کو, اتنے ان کے رشتہ داروں کو شہید کیا. خود حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے آقا کے چچا کے تو کلیجے کو چبایا گیا نا, پیارے آقا کے کتنے آنسو بہے تھے احد کے میدان میں. تو یہ سب لوگ موجود تھے, یہ چانس تھا ریونج لینے کا. مگر سبحان اللہ, سرور کائنات نے وہ اعلان کیا جس کی کسی کو ایکسپیکٹیشن نہیں تھی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, آج کے دن تم سارے ہی آزاد ہو, تم سے کوئی ریونج نہیں لیا جائے گا. اچھا, یہ معافی یہاں تک تو ہم نے کئی بار سنی ہے, مگر اس کی کانسیکوینسز شاید نہیں سنتے یا اس کو سمجھتے نہیں ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پہلے تو وہ سارے سردار شاکڈ ہو گئے, وہ یہ ریئلائز ہی نہیں کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, مگر اس کے بعد وہ زاروں کتار رونے لگے کہ ایسا کیا انہوں نے ہمارے ساتھ, ہم نے اتنا ستایا اور انہوں نے معاف کر دیا. اور اینڈ آف دا ڈے کیا ہوا کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا شروع ہو گئے. مکے کی گلیوں میں کلمے کی آوازیں گونجنے لگیں. اب جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں, 10,000 لوگ آئے تھے نا مکے. سال کون سا تھا؟ 8 سنہ ہجری. ٹھیک ہے, اور 8 سنہ ہجری میں کتنے سال ہو گئے نبی پاک کی اسٹرگل کو؟ 13 and 8 21 سال. اوکے, اور اب 10 ہجری میں میرے آقا حجۃ الوداع فرماتے ہیں, اور اس سال مسلمانوں کی تعداد عرفات کے میدان میں کتنی ہے؟ 1,24,000. سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ 10,000 سے 10,000 کا سفر ہوتا ہے 21 سال میں, اور معافی کے بعد اگلے 2 سال کے 1,24,000. سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ 10,000 سے 10,000 کا سفر ہوتا ہے 21 سال میں, اور معافی کے بعد اگلے 2 سال کے اندر سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جو میدان عرفات میں خطبہ دے رہے ہیں, 1,24,000 کے قریب صحابہ موجود ہیں. یہ کیسے ہو گیا؟ تو پتا چلا جو اس معافی نے کام کیا نا, اس درگزر نے جو کام کیا, وہ پیارے آقا کے امیزنگ ڈیسیژن نے جو کام کیا, اس کے بعد اسلام نے مڑ کے نہیں دیکھا. قرآن نے یہ وعدہ کیا تھا, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. فتح کی بشارت بھی اللہ نے دے دی تھی, اور فرمایا پھر لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہوں گے. آج دنیا کا کون سا کونا ہے, دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں کلمہ پڑھنے والے موجود نہیں ہیں؟ 200 کروڑ سے زیادہ مسلمان موجود ہیں. سبحان اللہ, فتح مکہ سے لے کر آج تک کی ہسٹری اٹھا لیں, اسلام کی جو تعداد ہے وہ ڈکریز نہیں, وہ انکریز ہی ہوتی چلی جا رہی ہے. اللہ کریم کا جو وعدہ تھا, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, فوج در فوج لوگ آج بھی اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. تو سمجھنا بہت ضروری ہے. اب اس پوری جو میں نے آپ کے سامنے کیلکولیشن رکھی, اس میں 2 باتیں سمجھنی ہیں. سب سے پہلے, دین کا کام اسٹارٹ میں مشکل ہوتا ہے, ہمت نہیں ہارنی ہوتی. ہاں, جب کام کرنا ہے نا, اور یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے, آپ دنیا میں بھی کوئی کام شروع کریں, ہمت توڑنے والے کم, جوڑنے والے نہیں ملتے, ہاتھ پکڑنے والے نہیں, ہاتھ جھٹکنے والے ملتے ہیں, حوصلہ توڑنے والے ملتے ہیں. کامیاب وہی ہوتا ہے جو اپنے کام میں لگا رہتا ہے استقامت کے ساتھ. وہ کندھا کہ یار کوئی ساتھ تو دیتا نہیں, کوئی ہمت تو بڑھاتا نہیں, میں نہیں کرتا, وہ نہیں کرنے والا ہی رہ جاتا ہے. جو کرتا رہتا ہے وہ آخر کار اچیو کر لیتا ہے. اور دین کے کام میں بھی ایسا ہی ہے. ماشاءاللہ پروفیشنل فورم کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ اسلامی بھائی ایسے بھی ہوں جن کو کوئی ذمہ داری دی گئی ہو کہ بھائی ذرا آپ مسجد میں لے جایا کریں, نماز خود بھی پڑھا کریں, دوسروں کو پڑھایا کریں, ہمارے اجتماع میں لایا کریں, اپنے کالج, یونیورسٹی یا آفس میں بھی درس دیا کریں. تو وہاں بھی آپ کو بڑے بڑے معاملات کا سامنا ہوتا ہوگا. کوئی مذاق اڑاتا ہوگا, کوئی حوصلہ توڑ دیتا ہوگا, کوئی جناب آپ کی بات نہیں سنتا ہوگا. تو گھبرانا نہیں ہے. ہاں, دین کے کام میں یہ اسٹرگلز ہوں
ہوں گی, یہ پرابلمز آئیں گی, مگر چلے میں آپ کو صدیوں پرانی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات تو میں نے بتا دی. یہ تو ہسٹری آف اسلام ہے نا. اگر آج کے ایرا میں, آج کے دور میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو جس عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آپ بیٹھے ہیں نا, یہ مرکز کیسے بنا, یہ دعوت اسلامی کیسے بنی, یہ شروع کیسے ہوئی, کیا شروع سے ہی اتنی پاپولیرٹی تھی, کہ شروع سے ہی اتنے چاہنے والے تھے, کہ شروع سے ہی اتنے سارے ڈپارٹمنٹس تھے؟ ایسا نہیں تھا. ایک مرد کلندر تھا, ایک غریب شخص تھا, اور جناب یتیمی کا عالم تھا, ایک مسجد کا امام تھا جس کی چند ہزار روپے شاید تنخواہ ہوگی, بلکہ چند 100 روپے اس وقت تو تنخواہ تھی, مگر اس مرد کلندر کے دماغ میں ایک بات تھی کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. لوگوں نے مذاق اڑایا, لوگوں نے اپنی مسجد میں نہیں آنے دیا, کوئی درس دینے کے لیے نہیں بلاتا تھا, جاتے تھے تو کوئی ویلکم نہیں کرتا تھا, مگر انہوں نے ہار نہیں مانی. میں صدیوں پرانی بات نہیں کر رہا, یہ 42 ایئرز پہلے سٹوری شروع ہوتی ہے. 42 سال پہلے ایک شخص یہ سوچتا ہے, کراچی کا علاقہ, وہ بھی خارا در کا علاقہ, اور وہ بھی غریب شخص جو سائیکل چلا کر اپنا کام کرنے والا آدمی ہو, یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک آدمی جناب جب چلتا ہے لیکن دل میں نیت سچی ہو, اسلام کا کچھ کام کرنے کا جذبہ ہو, نبی پاک کی سنت کو دنیا میں پہنچانے کا جذبہ ہو. اللہ اکبر, 42 سال میں ہم نے دیکھا کہ کیسا انقلاب برپا ہوتا ہے کہ جناب لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کی قسمتیں بدلتی ہیں. جناب دنیا کا کون سا کونا ہے اب جہاں دعوت اسلامی موجود نہیں ہے؟ ہم پاکستان کی کیا بات کریں, اس وقت آن لائن مجھے نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں سنا جا رہا ہوگا, یورپ ہو, افریقہ ہو. میں ابھی پچھلے ہفتے ہالینڈ میں تھا, جنہوں نے سوشل میڈیا پر کچھ فالو کیا ہوگا, ہالینڈ کے شہر روٹرڈم میں دعوت اسلامی کے بدری مرکز کا اوپننگ سیریمنی تھی. نگران شورا پچھلے ہفتے جوہانسبرگ میں تھے کہ جہاں افریقہ کے بچے, جی ہاں افریقن بچوں نے درس نظامی کمپلیٹ کیا, اور ان بچوں کے اندر الحمدللہ دستار فضیلت کا گریجویشن سیریمنی کا اجتماع تھا. یہ کراچی کے ایک علاقے سے چلنے والا کام آج دنیا بھر میں کیسے ایکسپٹ ہو گیا, آج کروڑوں لوگ کیسے وابستہ ہو گئے. ارے آپ میں سے وہ لوگ ہوں گے کہ جن سے اپوائنٹمنٹ لے کے لوگوں کو ملنا پڑتا ہوگا, آپ میں وہ بھی افراد ہوں گے جن سے ملنا اتنا ایزی نہیں ہوگا. آپ سارے آج اس ہال میں بیٹھ کر کیوں اللہ رسول کی باتیں سن رہے ہیں, کیوں جناب اس مرکز میں آئے ہیں. آن لائن نہ جانے مجھے کتنے ڈاکٹرز, انجینئرز, آئی ٹی پروفیشنل سن رہے ہوں گے جن کا ایک ایک آور کے لیے اپوائنٹمنٹ لینا ہوتا ہوگا. یہ سب کیسے کنیکٹ ہو گئے؟ سبحان اللہ, یہ وہ فیضان مصطفیٰ ہے, یہ وہ نبی پاک کی تبلیغ کا فیضان ہے جو الحمدللہ ہم نے امیر اہل سنت, فاؤنڈر آف دعوت اسلامی کے اندر دیکھا کہ انہوں نے وہی انداز اختیار کیا کہ ہار نہیں مانی, ہمت نہیں ہاری, اور وہ چلتے گئے. مجھے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت, امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان کا ایک بڑا پیارا شعر یاد آ رہا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں, ساتھی ہو تو جواب آئے. ہم کہتے ہیں جب تک کوئی بندہ ساتھی نہیں ہوگا نا میں نماز نہیں پڑھوں گا. کچھ لوگ تو اتنے بیچارے فرینڈ سرکل کے عادی ہو گئے ہوتے کہ دوست نماز نہیں پڑھتا تو خود بھی نماز نہیں پڑھتے, دوست اجتماع میں نہیں جاتا تو خود بھی نہیں جاتے, دوست نیکی کا کام نہیں کرتا پھر نہیں کرتے. بھائی وہ دوست جاب پہ نہیں گیا, آپ کیوں جا رہے ہیں؟ ایسا کبھی ہوا یار آج دوست جاب پہ نہیں جا رہا میں بھی چھٹی کروں؟ نہیں یار, اس میں تو سیلری کم ہو جائے گی. وہ سارے کام کرنے ہیں, دین کے کام میں دوست چاہیے نہیں. کوئی ہو یا نہ ہو, مجھے قبر میں تو اکیلے جانا ہے نا, مجھے اپنے حصے کی نیکیاں کرنی ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں, ساتھی ہو تو جواب آئے, پھر جھنجلا کے سردے پٹکوں, چل رہے مولا والی ہے. کوئی آئے نہ آئے, مولا تو والی ہے نا, پھر ساتھی بن جاتے ہیں. میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل, ایک ایک آتا گیا, کارواں بنتا گیا. کارواں بن جائے گا. آپ نے کام اگر کرنا ہے دین کا تو ہمت نہیں ہارنی. تو ایک تو پوری جو نبی پاک کی میں نے اسٹرگل بتائی اس میں ایک پوائنٹ تو یہ تھا, اور سیکنڈ معافی, درگزر, یہ وہ چیز ہے جو آپ کے دشمن کو بھی دوست بنا سکتی ہے. اب آپ کی مرضی ہے کہ دشمنیاں بڑھانی ہیں یا دوستیاں بڑھانی ہیں. میں نہیں چھوڑوں گا, میں نہیں بتاؤں گا, میں بدلہ لوں گا. موقع کے انتظار میں رہتے ہیں, ایک ہی آفس میں کھانا بھی ساتھ کھاتے ہیں, بیٹھتے اٹھتے بھی ساتھ ہیں, مگر دل میں رکھا ہوا ہے بس یار چانس چاہیے. اس نے ایک بار میرے ساتھ جو کیا تھا نا, میں اسی چانس کے انتظار میں ہوں. اور وہ چانس جو آپ نے دل میں رکھا ہوا ہے نا, نہ آپ کو سونے دے رہا ہے نہ آپ کو ریلیکس کرنے دے رہا ہے, کیونکہ آپ نے کسی کے لیے کینہ پالا ہوا ہے. دل جب کسی کے بارے میں دشمنی کے ساتھ ہو جاتا ہے نا, وہ اس کا نقصان کم کرتا ہے, آپ کا نقصان روز کر رہا ہے. بدلہ تو پتہ نہیں آپ کب لوگے, مگر آپ کا چین چلا گیا, آپ کے چہرے سے مسکراہٹ چلی گئی, آپ کا ریلیکسیشن چلا گیا. کینہ, حسد, بغض, یہ دل کو اندر ہی اندر جلا رہا ہوتا ہے. نہیں, آپ معاف کر دیں, وہ آپ کا دوست بن جائے گا. اور دوست بہت کام آتا ہے. ہاں, جتنے دوست زیادہ نا اتنی انرجی زیادہ. دشمنی کے ساتھ زندگی نہ گزاریں, نہ دوستوں کے ساتھ, نہ فیملی کے ساتھ, نہ بیوی کے ساتھ, نہ بچوں کے ساتھ, نہ کسی کے ساتھ. ہاں, معاف کریں,
درگزر کریں اور ریلیکس کریں، انجوائے کریں، اور سب آپ کے ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ فتح مکہ بتا رہا ہے کہ نبی پاک نے جانی دشمنوں کو معاف کر دیا، مگر رزلٹ کیا ہوا؟ اچھا سب کو بہت آسان تھا، آرڈر دیا جاتا سب کے سر قلم کر دو، سب کو مار دیا جائے، اینڈ آف دا ڈے کیا ہوتا؟ ان کی جتنی اولادیں ہوتی وہ ساری دشمن بنتی، وہ ساری ریونج لینے آتی، جنگیں جاری رہتی، لڑائی جاری رہتی، مگر سبحان اللہ ایک معافی نے نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا نا۔ تو یہ بتاتا ہے فتح مکہ ہمیں۔ اچھا اب یہ پورا تو میں نے آپ کو، چلے میرا ٹاپک ایکچولی میں کچھ اور واقعہ لے کر آیا تھا کہ فتح مکہ کے دن ایک زبردست واقعہ ہوا، لیکن میں نے کہا چلیں ایک پورا میں آپ کو ہسٹوریکل جو اس کا پورا بیک گراؤنڈ ہے وہ بتاؤں۔ اب جب یہ سب کچھ کانکر ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کمال کا اعلان کیا ہے۔ کعبہ شریف کو تو دیکھنے کے لیے صحابہ ترس رہے تھے نا، کعبے کی چابیاں بھی ہاتھ میں آ گئیں، کنٹرول بھی آ گیا، نا وی آر فری ٹو میک طواف اینڈ وی آر فری ٹو میک اذان۔ اور سبحان اللہ یہ وہی جگہ تھی جہاں تھوڑے عرصے پہلے نماز پڑھتے تھے تو مارتے تھے، اذان دیتے تھے تو مارتے تھے۔ تو اب نبی پاک نے اس خوشی میں ایک اعلان کیا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو ان کی بھی ہسٹری پتہ ہونی چاہیے، یہ غلام تھے اور افریقن تھے۔ حبشہ اٹ مینس فرام ایتھوپیا، ایتھوپیا حبشہ، آج بھی حبشہ کو جو ایتھوپیا وہ حبشہ ہے، یہ وہاں سے آئے تھے۔ ایک اور ہسٹوریکل بات بتا دوں، چلیں آج آپ کی نالج میں بھی، اسلام مکہ پاک کے بعد دنیا میں کہیں بھی گیا ہے نا فرسٹ تو وہ ایتھوپیا گیا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ میں الحمدللہ جب ایتھوپیا پچھلے دنوں گیا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مکے کے بعد اگر کہیں اسلام پہنچا ہے تو ہمارے وطن میں پہنچا ہے، دارالہجرہ کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی سب سے پہلی ہجرت وہاں ہوئی تھی جب نبی پاک نے کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر کچھ صحابہ کو اجازت دی تھی، جس میں حضرت عثمان غنی بھی چلے گئے تھے، وہ ایتھوپیا گئے تھے۔ بڑا طویل واقعہ اور بڑا ہسٹوریکل ایونٹ ہے کہ نجاشی بادشاہ نے کیسے ویلکم کیا، اور ایک سبحان اللہ ایک عجب عشق کی داستان ہے۔ اینی وے، تو اب حضرت بلال وہاں کے تھے۔ حضرت بلال کو نبی پاک نے کہا کہ اے بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور جا کر اذان دو۔ اب یہ بڑا شاکنگ اناؤنسمنٹ تھا نا، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں جن کی بہت بڑی بڑی قربانیاں بھی ہیں اور بہت ان کا بڑا نام بھی ہے، ان کا بڑا مال بھی ہے، مگر آرڈر کسے دیا جا رہا ہے؟ ایک غلام کو۔ سبحان اللہ، دس از دا بیوٹی آف اسلام۔ نبی پاک نے کیسی عزت ان کی بڑھائی اور یہ درس دیا، ڈیلیبریٹلی درس دیا، اشارتاً درس دیا کہ اسلام میں مال اور خاندان اور اس کی وجہ سے اوپر نیچے نہیں ہوتا کوئی، کیونکہ حضرت بلال اذان دیتے تھے۔ پیارے آقا نے کہا بلال کعبے کی چھت پہ جاؤ اور جا کر اذان دو۔ سبحان اللہ، تھا تو بڑا ہسٹوریکل، لیکن کہتے نا پازیٹیو جو لوگ تھے بڑے خوش ہوئے کہ اذان ہو رہی ہے، مسلمانوں کی پہلی اذان آفٹر سو لانگ ٹائم۔ مگر کچھ لوگ جن کے دلوں میں نیگیٹیوٹی تھی نا، انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ یہ کیا، ایسا موقع آیا تو کسی سردار کو بھیجنا چاہیے تھا، کسی بالدار کو بھیجنا چاہیے تھا، یہ ایک غلام کو بھیج دیا۔ اچھا وہ آپس میں پیچھے باتیں کرنے لگے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین آئے اور اطلاع دے دی پیارے آقا کو کہ حضور کچھ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، نبی پاک کو رب کیسے غیب کی خبریں عطا فرماتا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو بلا لیا، تم لوگوں نے ایسی باتیں کی ہیں؟ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں ہم نے حضرت بلال کے جانے پر ہمیں اچھا نہیں لگا تو ہم نے یہ ڈسکشنز کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اسی وقت قرآن پاک کی سورہ حجرات کی 26ویں پارے کی یہ آیت نازل ہو گئی۔ دس از دا بیوٹیفل آیت۔ یہ ایک سمجھ لیں ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ کار آ گیا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں شاخیں اور قبیلے کیا کہ آپس میں پہچان رکھو، تمہارے قبیلے تمہاری ٹرائبز اس لیے ہیں کہ پہچان رہے۔ آگے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے اہل مکہ کو ان کے نسب پر فخر کرنے، مال کی کثرت چاہنے اور غریبوں کا مذاق اڑانے پر ڈانٹا اور بتا دیا کہ سب انسان حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولاد ہیں، فضیلت کا معیار رنگ روپ خاندان پیسہ اس پر نہیں۔
تو کیٹیگری فضیلت کی جو معیار ہے وہ تقوی ہے. قرآن کی آیت کا یہ جز یاد رکھیے گا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے. جو جتنا عبادت گزار تقوی والا ہے اللہ کے نزدیک وہ عزت والا ہے. اچھا, اب ہمارا کرائٹیریا کیا ہے, ہمارا انداز کیا ہے؟ ہمارے نزدیک تو عزت والا وہ ہے جس کے پاس زیادہ پیسے ہیں, جس کے پاس بڑی گاڑی ہے, زیادہ گارڈز ہیں. اچھا نہیں جناب, اس کا گریڈ ہماری کمپنی میں سب سے اونچا ہے, یہ تو CEO ہے. ہمارے نزدیک تو بہت ساری عزت کے معیار ہم نے بنا. اچھا, اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا, اب تو ایک اور بھی کرائٹیریا بن گیا, جس کے فالوورز زیادہ ہیں, جس کے لائکس زیادہ ہیں, سبسکرائبر زیادہ ہیں, ٹھیک ہے نا, جس کو لوگ زیادہ چاہتے ہیں. نہیں, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے. اچھا, پھر بدقسمتی سے ایک تو ہم نے اپنا کرائٹیریا ان لوگوں کے لیے بنا لیا, اچھا ان کی عزت بھی ہم زیادہ کرتے ہیں. حالانکہ عزت کس کی زیادہ کرنی چاہیے تھی؟ جو زیادہ پرہیزگار ہے. کیا علماء کی, صلحاء کی, دیندار لوگوں کی اتنی عزت ہے؟ کسی بڑی گاڑی والے کو دیکھ کر تو بعض اوقات ہم روب میں آ جاتے ہیں کہ یار 8 کروڑ کی 5 کروڑ کی گاڑی, اس گاڑی میں آیا, مگر سائیکل پر ایک تہجد گزار جا رہا ہے, ایک عالم دین جا رہا ہے, ایک مفتی صاحب جا رہے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک تو یہ عزت والا ہے. ہمارے دل میں کیوں اس کی عزت نہیں بڑھتی ہے؟ ہم نے اپنے ذہنوں میں اچھا, جب ہم کرائٹیریا کوئی اور بنا لیتے ہیں نا, تو ہمارا لاشعور بھی ویسا بننے کی کوشش شروع کر دیتا ہے کہ یار پیسے ہوں گے تو عزت ہوگی, جناب شہرت ہوگی تو عزت ہوگی, جناب ٹور ہوگی تو عزت ہوگی, لوگ پہچانیں گے, ذرا روب ہوگا تو عزت ہوگی. ایک بات یاد رکھیے گا, عزت دینے والی ذات کون سی ہے؟ ذرا مل کر بتائیے گا. ہاں, عزت دینے والی ذات رب کی ہے. ہاں, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. دینے والی, آپ نے بڑے بڑے مالداروں کو, بڑے بڑے مشہوروں کو گمنام ہوتے دیکھا ہوگا, مگر جس کو اللہ نے عزت دی ہوتی ہے نا, وہ بازار میں بھی چلے جائیں, ان کی عزت کم نہیں ہو رہی ہوتی, ان کی عزت بڑھ رہی ہوتی ہے. میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں یہاں پر. ہم بعض اوقات لوگوں کو راضی کرنے کے لیے لائف گزارتے ہیں. بڑی کمال کی حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ بندہ مخلوق کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو راضی کرنے کے چکر میں رب کو ناراض کر دیتا ہے. یہ بہت بڑی تعداد ہماری اس کام میں لگی ہوئی ہے. دوست راضی ہو جائیں, فیملی راضی ہو جائے, رشتہ دار راضی ہو جائیں, کیا کریں بھائی, کرنا پڑتا ہے. مارکیٹ میں لوگ یہ کرتے ہیں, سب کو راضی رکھنا ہے بھائی. آقا فرماتے ہیں بندہ مخلوق کو راضی کرنے کے چکر میں مخلوق کو راضی کرتا ہے مگر خالق کو ناراض کر بیٹھتا ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ مخلوق بھی اس سے ناراض ہو جاتی ہے, یعنی زیرو ہی ہو گیا نا. بندے جن بندوں کے لیے زندگی گزاری وہ بھی آخر میں ناراض. اور ایسے بہت سارے آپ کو لوگ ملیں گے کہ جو گناہوں والی زندگی, انٹرٹین کر رہے ہوتے ہیں, ناچ رہے ہوتے ہیں, گا رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو راضی کرنا ہے, اللہ ناراض. اینڈ آف دا ڈے ان کو بعد میں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا. میں اشارتاً کہہ دیتا ہوں, میری ہمدردی ہے ان کے ساتھ, اللہ ان کو بھی توبہ کی توفیق دے. مگر ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ مرنے سے پہلے بعض اوقات عجیب عجیب سی بیماریاں ہو جاتی ہیں, پھر وہ اپیلیں کرتے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کوئی علاج نہیں کروا رہا, پھر جنازے میں کوئی نظر نہیں آتا. اور معاذ اللہ ان کے مرنے کے بعد جب ان کی برسی ہوتی ہے نا, تو برسی میں بھی کوئی میوزیکل شو ہی رکھا جاتا ہے, قرآن خوانی نہیں, ان کی یاد میں ٹریبیوٹ ہو رہا ہے. توبہ توبہ توبہ, اور مار پڑے اس کو قبر میں. لوگوں کو راضی کیا نا, اللہ ناراض ہوا, بعد میں لوگ بھی بھول گئے. اسی حدیث کا اگلا جز بڑا کمال کا ہے. آقا فرماتے کچھ لوگ اللہ کو راضی کرتے ہیں تو بندے ناراض ہو جاتے ہیں, مگر ایک وقت آتا ہے اللہ بندوں کو بھی راضی کر دیتا ہے. Look at the beauty of that beautiful part of that hadith. اللہ کو راضی کرنا ہے نا, بندے ہو جائے ناراض, سب کو راضی نہیں کر سکتے ہم. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز ہندوستان گئے تھے نا, کتنی مشکل, ایوری بڈی بیکم اینگری آن ہم. نہ کسی نے بیٹھنے دیا, نہ کوئی پانی لینے دیتا تھا. پرتھوی راج چوہان کے سپاہی آ جاتے تھے, اور جناب جادوگر لے کر آ گیا, انا ساگر پانی بند کر دیا. ہر چیز پہ پرابلم تھی ان کو, کہ وہ پسند ہی نہیں آتے تھے خواجہ صاحب, اللہ کی بات کر رہے تھے, مگر وہ لگے رہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, بندوں کو نہیں. اینڈ آف دا ڈے کیا ہوا, 90 لاکھ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا. 800 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. میں اور آپ خواجہ سے ملے نہیں ہیں, مگر ادھر رہتے ہیں. خواجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیسے دل میں بستے ہیں. اللہ نے کر دیا نا سب کو راضی. نہ رشتہ ہے ہمارا, نہ کبھی دیکھا انہیں, نہ پاکستان سے. ہاں آئے تھے داتا صاحب کے پاس. ایک تو یہ رشتہ ضرور ہے کہ خواجہ صاحب ہمارے لاہور بھی آئے, اور داتا صاحب, اور سبحان اللہ, سنو خواجہ سے پیار بڑا ہے, مگر سنو میرے داتا کا رتبہ کیسا ہے.
दाता हुजूर के बारे में ख्वाजा गरीब नवाज लिख कर गए ना, गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा ना किसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। तो ये बड़ों की बात, आप तमाम औलिया कराम की हिस्ट्री उठाएं, साहबा की, खुद नबी पाक को देख लेना। मैं जो अभी वाकया बयान किया, मक्के में क्या हुआ था, कौन राजी था। अच्छा मजे की बात है, वो 40 इयर्स की एज में प्यारे आका ने जब ऐलान किया था ना कि लोगों बताओ मैं कौन हूं, तो क्या जवाब दिया था उन्होंने, याद है आपको? बचपन में पढ़ी होगी ना, ये तो हमने, हमारे निसाब में भी किताब थी। आप सादिक हैं, आप अमीन हैं। कौन कह रहा है? जो अल्लाह को नहीं मान रहे, जो बुतों को पूज रहे हैं, जो बच्चियों को जिंदा दरगोर कर रहे हैं, जो शराब पी रहे हैं, जो जुआ खेल, जाहिल कौम। मगर लुक एट द कैरेक्टर ऑफ रसूल पाक अलैहिस्सलाम बिटवीन देम, कि वो उनकी जबान से नबी पाक ने कहलवा दिया कि आप सच्चे हैं, आप अमीन हैं। दे लव्ड हिम। मगर इधर अल्लाह का नाम लिया, इधर इस्लाम का पैगाम दिया, एवरीबडी बिकम एनिमी। रिश्तेदार, खून के रिश्तेदार जानी दुश्मन हो गए ना। अबू जहल तो रिश्तेदार था ना, अबू लहब तो रिश्तेदार था, मगर जान लेने के दर पे हो गए। क्यों? अल्लाह का नाम लिया, बंदे नाराज। मगर अब क्या हुआ, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है। कैसे मेरे आका का चर्चा है। तो अल्लाह को राजी करने वाला टारगेट रखें मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। ये जो चक्कर है ना हमारा कि दोस्त राजी हो जाएं, फैमिली राजी हो जाए, उसके अंदर हमारा क्राइटेरिया, मैं नहीं कहता दोस्तों को राजी ना करें, मेक देम हैप्पी, बट बिटवीन द रूलिंग्स ऑफ शरिया। हम मुसलमान है ना, हमारी कोई बाउंड्री है, एंजॉय करें फैमिली के साथ, किसने मना किया है। मगर फैमिली के साथ एंजॉय करते करते रब को नाराज मत कर देना, दोस्तों के साथ एंजॉय करते करते अल्लाह को नाराज नहीं करना, क्योंकि मुझे रब को राजी करना है, अल्लाह के रसूल को राजी करना, ये मेरा टारगेट होना चाहिए। बाकी रही कौम की बात, अवाम की बात, वो अल्लाह जाने, उसके बंदे जाने। अल्लाह चाहे तो सबके दिलों में मेरी मोहब्बत डाल देगा। तो बहरहाल अब कुरान ने क्या कहा, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। तो अब इसमें हमें एक प्लान करना चाहिए। हमें प्लान ये करना है कि हम अपनी गैदरिंग्स देखें। जब अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला नेकूकार है ना, तकवे वाला है, तो मेरे नजदीक भी इज्जत वाला वो होना चाहिए। मैं किसी मुत्तकी, किसी परहेजगार, किसी इबादत गुजार से दोस्ती कर लूं। जब ये अल्लाह का पसंदीदा है ना, तो इसका इंपैक्ट, इसकी रिफ्लेक्शन मुझ पर आएगी और इंशाअल्लाह मेरे लिए जिंदगी गुजारना आसान हो जाएगा। तो अगर इस तरह हम अपनी जिंदगी गुजारेंगे ना, तो आप देखें कि इंशाअल्लाह, एक बात हमेशा याद रखें, नेकूकार की सोहबत, अच्छे की सोहबत, ये जरूर आपकी जात पर इंपैक्ट डालेगी। मैं अभी इस वक्त फोरम में जितने लोग मौजूद हैं, बड़ी तादाद में माशाल्लाह, इस्लाम में पीछे तक हाउसफुल है, और मुझे ऑनलाइन भी ना जाने कहां कहां आप सुन रहे होंगे। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। इस वक्त राइट नाउ कि कोई है जिसके दिल में ख्याल आ रहा हो कि यार फला मूवी देखनी है, फला कॉन्सर्ट देखना है, फला म्यूजिक सुनना है, या फला मादल्ला गंदी बात करनी है, कोई भी नहीं होगा। क्यों? कभी कभी तो आता है ये ख्याल, आज क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज यू आर इन गुड एनवायरमेंट, बिकॉज यू आर इन पायस कंपनी। आप एक अच्छी जगह बैठे हैं। इंसान का जो दिमाग है ना, उसकी एक डायरेक्शंस होती हैं, इसके अंदर एक एनर्जी आती है। अगर आपको पॉजिटिव एनर्जी आना शुरू हो जाए ना, अगर आपको एक रिलीजियस अच्छा माहौल मिल जाए, तो आपका दिमाग वही सोचना शुरू कर देता है। इट मीन्स मैं बुरा आदमी इनफैक्ट खुद से बुरा नहीं हूं। कभी कभी बंदा कहता है यार मैं बहुत गुनाह करता हूं, एक्चुअली वो एनर्जी होती है, वो रिफ्लेक्शंस होती हैं। जो आप गंदे माहौल में जाते हैं, वहां से आपको वो एनर्जीज मिलती हैं, आप उस काम में लग जाते हैं। अगर आप एनवायरनमेंट, अच्छे एनवायरनमेंट में रहे ना, वो कहते थे ना कोविड के जमाने में, हेल्दी एनवायरनमेंट में रहो, सिक्योर एनवायरनमेंट में रहो, हॉस्पिटल्स के करीब मत जाना क्योंकि वहां ज्यादा वायरस है। समझाते थे ना हमें लोग कि यार थोड़ा डिस्टेंस रखें। तो बिल्कुल इसी तरह अगर मैं और आज आप ये फैसला कर बैठे ना कि मैंने जाना जन्नत में है, कब्र में मुझे मार पड़े मैं ये नहीं चाहता, कब्र में भी रिलैक्स चाहिए, जन्नत में जाना है, महशर में आसानी से बख्शा जाऊं, अगर ये आपका अल्टीमेट गोल है और होना चाहिए बीइंग अ मुस्लिम, तो यू हैव टू डिसाइड कि मैंने बैठना उठना किनके साथ है, मेरी कंपनी किसके साथ होनी चाहिए। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वो है जो ज्यादा तकवे वाला है। अब मैं ढूंढूं यार ऐसी कंपनी कहां से मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह जिस मरकज में आप आए हैं, आपको यहाँ ऐसी कंपनी मिलेगी। यहाँ आएंगे तो आपको नमाजों का जी चाहेगा, यहाँ तौबा का जी चाहेगा। और आप जिधर से भी आए हैं, दुनिया में जहां भी सुन रहे हैं, दावत इस्लामी के मराकिज हैं, दावत इस्लामी के अल्हम्दुलिल्लाह मुबल्लिगीन आपको मिलेंगे। आप किसी एक से दोस्ती तो कर लेना, साथ तो रहें, उनके अच्छे माहौल में आते तो रहें। आप देखेंगे आपकी तबीयत पर असर पड़ेगा। मैं आखिर में एक पंजाबी शेर पर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। एक्चुअली ये पंजाबी शेर भी जो है ना, बुजुर्गों का शेर है, लेकिन ये एक हदीस ही का एक्सट्रैक्ट है। हदीस पाक का मजमून भी यही है। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, भले बदे दी सोहबत यारों,
जिवें दुकान अत्तारां, सौदा भावे मुल्ले न लइये, हुल्ले आन हजारा। वो कहते अच्छे बंदे की सोबत ऐसी है, लाइक यू आर हियर, ओके, जैसे इत्र की दुकान। आप परफ्यूम शॉप में जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दाखिल होते इंपैक्ट क्या मिलता है? खूबसूरत खुशबू है, मजा, तबीयत फ्रेश, कोई 1 रुपया खर्च नहीं किया है, कुछ स्पेंड नहीं किया, राइट अवे आपको पहला फायदा तो ये हुआ कि बड़ी प्यारी प्यारी खुशबू खुद ही आना शुरू हो गई। थोड़ा और बातचीत की उसने तो सैंपल लगा देना है उसने, उसके भी पैसे नहीं लगे। घर आए तो कपड़ों से भी खुशबू आ रही है, हाथ पे भी खुशबू लगी हुई है। कोई कहेगा कितने खर्च किए? खर्च कुछ नहीं किया, अच्छी जगह गया था, बेनिफिट लेकर आया हूं। भले बंदे दी सोहबत यारों, जिवें दुकान अत्तारां, कहते भले बंदे की सोहबत ऐसी जैसे इत्र वाले की दुकान। सौदा भावे मुल्ले न लइये, पैसे खर्च करें ना करें, हुल्ले आन हजारा, फ्री में खुशबुएं आ जाती हैं। ये नेक सोहबत का फायदा है। हो सकता है, मैं आपको एक हदीस आखिर में सुनाऊंगा। अच्छा, फिर फरमाया बुरे बंदे दी सोहबत यारों, जिवें दुकान लोहारा, कहते बुरे बंदे की सोहबत ऐसी है जैसे लोहार की दुकान। अब तो हमारे यहाँ कम हो गई, छोटे थे तो देखते थे वो चिंगारियां उड़ती थी और वो कुछ बना रहे होते थे, छुरियां तेज कर रहे होते थे। लोहार की दुकान पे बहुत सारे काम होते हैं। तो कहते हैं कपड़े पावे कुंज कुंज पहिए, चिंगा पैन हजारा, कहते जितने भी कपड़े बचा लो, लोहार की दुकान पे जाओगे ना कोई चिंगारी तुम्हारे कपड़े में सुराख जरूर कर देगी, या कम से कम बदबू तो हो जाएगी कपड़ों में। लोग कहेंगे किधर से आए थे? यार वो लोहार की दुकान पे गया था, बड़ा धुआं उड़ रहा था, कपड़े मैले हो गए। दिस इज द थिंग वी हैव टू रियलाइज। अच्छी कंपनी और बुरी कंपनी का यही इंपैक्ट होता है। कुछ लोग मिलते हैं, कहते हैं यार मैं शराब पीता नहीं, दोस्त पीते मैं तो बैठता हूं, मैं सिर्फ कंपनी देता हूं, मैं जुआ नहीं खेलता, मेरे दोस्त खेल रहे होते मैं सिर्फ बैठता हूं। ये जो बुरी कंपनी में बैठने की आदत है ना, एक बात याद रखिएगा, ये एक दिन आपको बुरा बनाकर छोड़ेगी। आप कहेंगे नहीं मैं बड़ा पक्का हूं जनाब, मैं तो बरसों से बैठ रहा हूं, कुछ नहीं हुआ। तो चलिए मैं आपसे एक सवाल कर लेता हूं। जितने शराबी, कभी मिल जाए ना, कोई शराबी मिले, कोई जुआरी मिले, कोई चोर मिले, कोई डाकू मिले, हैं, कोई गलत आदमी मिले, उससे ये पूछ ली आदत किधर से मिली है। आपको एक भी ये नहीं कहेगा कि अम्मी ने लगाई थी, या अब्बू ने शराब पिलाई थी, या जनाब बर्थडे के गिफ्ट में अब्बू ने मुझे चरस का सिगरेट दे दिया था, या अब्बू ने कहा था बेटा आज तेरा बड़ा अच्छा, बर्थडे के गिफ्ट में अब्बू ने मुझे चरस का सिगरेट दे दिया था, या अब्बू ने कहा था बेटा आज तेरा बड़ा अच्छा रिजल्ट आया तो आज से चोरी करना शुरू कर दे। ये सारी बुरी आदतें कहां से मिली? बताओ ना, बुरे दोस्त से ही मिली ना। जब पता है आपके सामने 2 और 2 4 का फॉर्मूला है, बुरा दोस्त आप पर इंपैक्ट डालता है। और इसी तरह माशाल्लाह यहां बहुत सारे मुझे दाढ़ी वाले नमाजी नेक नजर आ रहे हैं, इनसे पूछ लें, 90% इनसे पूछे कि आपको ये आपके अंदर फर्क कैसे आया। 10% होता है फैमिली से आता है, और ना नॉर्मली कोई अच्छा दोस्त मिल जाता है, कोई अच्छा माहौल मिल जाता है, कोई अच्छी गैदरिंग मिल जाती है, कोई अच्छा बयान सुन लेता है और ये दिल पे असर कर जाता है। तो इट मीन्स आप तो यार बड़े लॉजिकली लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप रिजल्ट्स देखकर काम शुरू करते हैं कि यार इसका इंपैक्ट क्या आएगा। तो मैं तो आपके सामने पिक्चर रख रहा हूं, अच्छी सोहबत कहां ले जाती है, हदीसों में भी था और हमारी नजरों के सामने भी है। तो वी हैव टू चेंज अवर बैड कंपनीज। एक आखिरी बात कहूं, हम में से बहुत सारों ने बहुत बार तौबा की है, चाहे वो 27 रमजान हो या 15 शाबान हो, रो रो के भी की होगी, या अल्लाह बस अब नमाज नहीं छोड़ूंगा, या अल्लाह अब ये गलत काम नहीं करूंगा। ऐसा लगता है पक्की तौबा की थी, चेंज क्यों नहीं हुए? कभी सोचा यार इतनी पक्की तौबा करता हूं फिर नहीं चेंज नहीं होता? हम तौबा वाकई अच्छी कर रहे होते हैं, कंपनी चेंज नहीं कर रहे होते हैं। तौबा करके बैठते उन्हीं के साथ है कि नमाज पढ़ते तो मजाक उड़ाते हैं, और भाई खैर तो है, मौलवी हो गया, जुम्मा पढ़ता था ठीक था, रोज क्यों पढ़नी, टोपी लगा रहा है? यानी उधर जा रहे हैं कि जो मेरी नेकी पर मजाक उड़ाते हैं मेरा, एंड ऑफ द डे मैं उनकी बातों में आकर वो नेकी छोड़ देता। अगर तौबा के साथ कंपनी भी चेंज कर लेता ना, तो अब नमाज में नजर ना आता ना, तो वो दोस्त घर आ जाता कि भाई चले भाई नमाज का टाइम हो गया। फर्क है ना। अगर देखें आप कहें यार क्या जरूरत है कंपनी चेंज करने की, मौज तो कर रहा हूं। मैंने पहले आपसे कहा था डिसाइड कर लो पहले गोल अचीव क्या करना है? कब्र जन्नत का बाग बनानी है, महशर में आसानी चाहिए, नबी पाक का कुर्ब चाहिए, तो फिर ऐसा तो करना पड़ेगा ना। मैं जनाब सेब का बीज बोकर दुआ करूं कि मैंगो निकल आए, तो लोग कहेंगे जनाब बीज सेब का डाला है तो फिर सेब ही निकलना है। तो अगर गुनाहों वाला बीज डालोगे तो फिर कैसे नेकियों का फल काटेंगे, फिर कैसे जन्नत का फल मिलेगा? तो प्लीज इस बात को समझ लीजिए। और जब मैंने कहा था मैं आखिरी हदीस सुनाऊंगा, अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते हैं, अल्लाह पाक ने उनको अलग अलग ड्यूटीज दी है, ठीक है ना। कुछ फरिश्ते वो हैं कि जहां अल्लाह रसूल का जिक्र होता है ना, वो फरिश्ते आकर उस महफिल को, उस मजलिस को अपने परों से ढांप लेते हैं। मुझे मेरे रब से बड़ी उम्मीद है
کہ آج فیضان مدینہ ہونے والا یہ اجتماع جو ہے نا، یہ فرشتوں نے اپنے پروں سے ڈھانپا ہوا ہوگا انشاءاللہ۔ میرا رب بڑا کریم ہے۔ اور جب وہ فرشتے فارغ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں نا، تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ کہتے ہیں یا اللہ تیرے بندے ایک جگہ بیٹھے ہیں تجھے یاد کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں کیا ان بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں مولا دیکھا نہیں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ کہتے ہیں یا اللہ اگر تجھے دیکھ لیتے تو پھر تو اور دیوانہ وار بڑی محبت سے تیرا ذکر کرتے۔ اللہ فرماتے فرشتوں یہ بتاؤ کس چیز کیا مانگ کیا رہے تھے؟ آسکنگ کیا تھی ان کی؟ یا اللہ جنت مانگ رہے تھے۔ اے میرے فرشتوں جنت دیکھی ہے انہوں نے؟ ارشاد ہوگا اللہ جنت دیکھی نہیں، جنت دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ عرض کریں گے مولا اگر وہ جنت دیکھ لیتے پھر تو اور گڑ گڑاتے اور روتے، بڑی محبت سے مانگتے۔ ارشاد ہوتا ہے فرشتوں یہ تو بتاؤ پناہ کس چیز سے مانگ رہے تھے؟ کہ یا اللہ جہنم سے پناہ مانگ رہے۔ فرشتوں جہنم دیکھی ہے انہوں نے؟ یا اللہ جہنم دیکھی نہیں، دیکھ لیتے تو یا اللہ اگر وہ جہنم دیکھ لیتے تو ان کی ہچکیاں بن جاتی، وہ خوب روتے، خوب گڑ گڑاتے، توبہ کرتے۔ اللہ پاک کا دریا رحمت جوش میں آتا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ جن بندوں نے مجھے دیکھا نہیں میرا ذکر کر رہے تھے، جنت دیکھی نہیں جنت مانگ رہے تھے، دوزخ دیکھی نہیں اس سے پناہ مانگ رہے تھے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی۔ سنیے تو صحیح، ابھی اس حدیث کا اگلا جز باقی ہے، وہ اور امیزنگ ہے، جو میرا ٹاپک ہے نا یہ اس کو کنکلوڈ کر دے گا۔ مبارک ہو جو آج آئے ہیں، ہو سکتا ہے یہاں ایسا بھی کوئی آیا ہو جس کا آنے کا دل نہ ہو، دوست پکڑ کے لے آؤ، چلنا یار فارغ ہیں کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر پھر اس کے بعد تیرے ساتھ بھی چل لوں گا، لیکن یہاں آ جا یار۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی آیا ہو، کوئی بیان کی نیت نہ ہو، سنو تم بھی لکی ہو۔ فرشتے کہتے ہیں مولا اس محفل میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جو تیرا ذکر کرنے نہیں آیا، وہ تو کسی پرسنل کام سے آیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں یہ وہ محفل ہے جن کا ہم نشین بھی محروم نہیں رہتا، میں نے اس کی بھی مغفرت فرما دی ہے۔ ہاں یہ اچھی صحبت ہے، یہ اس کا فائدہ ہے، جہاں رحمت برسے نا وہ جایا کیجیے۔ ہاں دوسروں کے ساتھ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، متقی کے ساتھ بیٹھ تو جاؤں یار، میری تو کوئی اوقات نہیں ہے، کسی پہ برسے گا مجھ پر بھی برس جائے گا، کسی پہ رحمت برسے گی میرا بھی کام ہو جائے گا، کوئی آمین کہے گا میری بھی بخشش ہو جائے گی، میری بھی بگڑی بن جائے گی۔ یہ اچھی محفلیں چھوڑا نہ کیجیے، یہ بہت لکی موقع ہوتا ہے۔ مجھے ہو سکتا ہے آپ میں سے جو آن لائن ہیں جو یہاں ہیں آپ کو یہ کہا ہوگا ہماری مجلس نے آپ کو انوائٹ کرنے کے لیے پلیز اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکال کر آئیے۔ سچ بات بتائے کیا ہے، میرا اور آپ کا وقت ہم نے یہاں آ کر قیمتی بنایا ہے۔ ہاں قیمتی وقت سے وقت نہیں نکالا، یہ وقت ہی قیمتی بن رہا ہے جو میں اور آپ یہاں گزار رہے ہیں، کیونکہ یہ وقت اللہ رسول کی باتوں میں گزر رہا ہے، اللہ کے ذکر میں گزر رہا ہے، اور یہی ٹائم کام آ جائے گا۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں جزاک اللہ فار کمنگ، بٹ کیپ کمنگ، اٹس یور مرکز، اٹس یور دعوت اسلامی۔ جو آن لائن اسلامی بھائی ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا، جو یہاں اسلامی بھائی ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ یہ آپ کا مرکز ہے، اور آئیے مل کر ہم یہ چراغ سے چراغ جلاتے ہیں، یہ کاروان کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ آپ جس آفس میں ہیں، جس ڈپارٹمنٹ میں ہیں، جس ادارے میں ہیں، اکیلا میں کیوں یہ کام کروں، کیوں میں اکیلا نماز پڑھوں، کیوں نہ کسی ایک کو دعوت دوں، خود بھی سدھروں، خود بھی نیک بننے کی طرف آؤں، کسی اور کو دعوت دوں۔ مجھے اندازہ ہے کہ ہر بار آن لائن سیشن میں آنا وہ اپنی جگہ، لیکن آپ روز موبائل تو اٹھاتے ہیں نا، تو دعوت اسلامی کے پیجز سبسکرائب کر لیں، چینل سبسکرائب کر لیں، ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہو جائیں، بلکہ اپنے آفس کا کوئی واٹس ایپ گروپ بنا لیں، یہاں سے آپ کو کوئی اچھا پازیٹیو کلپ ملا، آپ نے وہ کلپ فارورڈ کیا، پتہ نہیں کس کے دل پہ کون سی بات اثر کر جائے، وہ نیکیاں کرنا شروع کر دے، اپنا بھی ثواب کا میٹر شروع ہو جائے۔ تو یہ ہمیں کوشش کرنی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو آج کے سیشن کی، آج کے اس اجتماع کی خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے، اور رب کریم ایسا کرم کر دے کہ جن عزت والے لوگوں کا قرآن میں ذکر ہوا ہے، اللہ ان متقیوں میں، اللہ ان پرہیزگاروں میں۔ یاد رکھنا دنیا میں بڑی عزت مل جاتی ہے، لوگ بڑی عزت کرتے ہیں، بڑا مان دیتے ہیں، بڑے فالوورز بن جاتے ہیں، مگر ایک بات یاد رکھنا، لاکھوں چاہنے والے اگر اللہ رسول کی بارگاہ میں ہماری عزت نہیں نا، تو اس چاہت کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور مجھے کوئی چاہنے والا نہ ہو، مجھے کوئی پہچانے نہ، میرا رب مجھ سے راضی رہے، میرے آقا مجھ سے راضی رہے، اصل کامیابی اس میں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنا اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا پسندیدہ بنا دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وسلم۔